وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا، میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بہت مسلسل مشغولیت کے باوجود میری اصلاح کے لیے یہ صوتی پیغام ارسال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رتبے بلند فرمائے۔ میں صاف لفظوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ سے دستبستہ معافی کا طالب ہوں۔ یقیناً مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے میڈیا کی روایت پر بھروسہ کر لیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور عذر کے طور پر نہیں کہتا، برسبیل تذکرہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کی خبر ہوتی تو میرا عام معمول یہی ہے کہ میں پہلے اس کی تحقیق کرتا ہوں۔ وہاں تحقیق کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور پھر بھی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا۔ میں اپنی معذرت کے لیے کوئی بہانہ، کوئی جواز، اپنے غلط کام کے لیے، اپنی غلطی کے لیے کوئی بہانہ، کوئی جواز تلاش نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بھی میں تذکرہ کر دوں کہ یہاں ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، حالات ہیں، اس میں ہم لوگوں کو بہت شرمندگی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہاں کروڑوں کی تعداد میں، بلا مبالغہ کروڑوں کی تعداد ایسے غیر مسلموں کی ہے کہ جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، مگر وہ ایسی تنظیموں سے وابستہ ہیں، تحریکوں سے وابستہ ہیں۔ ان کے اندر ایسا شعور، قومی شعور بیدار ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ اس عہد نامے پر دستخط کیے ہیں اور اس عہد کو نبھاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادیوں پر بہت کم رقم خرچ کریں گے۔ یقین بھی آنا مشکل ہے، وہ انسان جو 5 کروڑ 10 کروڑ خرچ کر سکتا ہے، وہ بھی عام طور پر 4-5 لاکھ یا 10 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کرتا، اور اس پر کڑی نگرانی بھی رکھی جاتی ہے۔ تنظیمیں اپنی ممبرشپ سے ایسے شخص کو نکال دیتی ہیں، اس کا سماجی مقاطعہ، بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنی وسائل کو قومی تحریکوں کی مضبوطی میں خرچ کر رہے ہیں۔ میں براہ راست واقف ہوں ان تحریکوں سے، ان میں لگے ہوئے لوگوں سے، بعض وقت ان کے قائدین سے میرا ملنا جلنا ہوتا ہے، اور دعوتی مقاصد سے اور ملک کی فضا کو زیادہ بگڑنے سے بچانے وغیرہ کے مقاصد سے میں ان سے کبھی کبھی ملتا ہوں۔ تو یہ باتیں مجھے اندر سے معلوم ہوتی ہیں کہ اس قوم کے اندر، بہت بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اندر یہ شعور بیدار ہو گیا ہے کہ ہمیں ان رقموں کو اپنی قوم کی مضبوطی میں استعمال کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور ہم مسلمانوں کا اس سلسلے میں جو حال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہمارے یہاں تو خیر اتنے سرمایہ دار ہوتے ہی نہیں، اور اگر وہ سرمایہ دار بہت ہوتے بھی ہیں تو ان کے اندر کوئی قومی شعور آیا ہو، اور وہ اپنے مال کے صرف کا رخ انہوں نے اجتماعی اور مجموعی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کو ترجیح دی ہو، ایسے لوگ کوئی خال نظر آتے ہیں۔ اب میرا چونکہ رابطہ رہتا ہے، تو جب وہ خبر آئی تو مجھ پر یلغار ہوئی، اور دونوں طرف سے ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں شاید اب تک تقریباً چند سو نہیں بلکہ چند ہزار لوگوں کو اپنی اصلاح کے لیے آپ کے بیانات کے سننے کی طرف باصرار متوجہ کر چکا۔ اکثر میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے بیانات کو پابندی سے سنیں، انشاءاللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ایسے بہت سے مسلمانوں نے بھی
مجھے فون کیا، احتجاج کیا، اپنی حیرت و استعجاب کا اظہار کیا، اور بہت سے غیر مسلموں نے بھی مجھے فون کیا اور اپنے تعجب کا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو بس وہ فوری طور پر ایک تاثر تھا اور میں نے وہ گفتگو نشر کر دی، لیکن اب میں بڑی حد تک شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، اور آپ کی طبیعت میں تقدر آئے یا آپ کے بارے میں کوئی بات کہوں میں، تو یہ تو مجھے بہت ہی زیادہ بہت دکھ ہو رہا ہے محسوس کر کے کہ میں کیسے اس کی تلافی کروں۔ بہرحال فی الحال تو میں آپ سے معافی کا طالب ہوں اور آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا محتاج ہوں۔ بلا شبہ رائے الگ الگ ہوتی ہے، ذوق الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر رائے کی اور ذوق کی بڑی حد تک گنجائش بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے یہاں یہ بھی دیکھا کہ ہمارے جو اکابر ایسی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے تھے تو اس سے بھی اصلاح ہوتی تھی۔ ایسے بھی واقعی نمونے میرے سامنے ہیں کہ ان گھرانوں پر اس کا اثر پڑا کہ بھئی اب ہمیں روش بدلنی چاہیے۔ تو مقصود تو اصلاح ہے، آپ کا مقصد جو آپ کا طریقہ کار ہے اس سے بھی اصلاحی مقصود ہے، اور جو حضرات دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کا مقصد بھی اصلاحی ہے، اور آپ نے تو خود بھی فرمایا ہے کہ یہ تو اختلافی رائے ہے۔ بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے، لیکن جس پس منظر میں یہاں کے جن حالات سے میں اچانک مجھے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اللہ کرے کہ آپ کا دل بھی صاف ہو گیا ہو۔ میں آپ کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوں۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم ونفعنا بما آتاکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔